غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا ہے اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5 پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, نہیں 5 پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4 پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا, بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. تو بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے. او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائیں, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں؟ اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی. تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, 1 منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی. جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں, بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نہ اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے جن سے. ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نہ. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, عورت کی تمام تر ذمہ داریاں اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس,
تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے, آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی, ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا, کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے, وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا, یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے, تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنبی وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, ایک 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں, ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا, ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اسٹائل میں تھینک یو نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں. اللہ کو یہ دھوکہ